پھر پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، بات بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اور وہ سوچیں کہ وہ کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب یہ بے رخی دنیا دیکھتے ہیں، یہ نئے رنگی دنیا دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھول جانا دیکھتے ہیں، تو مزید دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ یار جب میں چلا جاؤں گا، جب ہم چلے جائیں گے، تھوڑے دن تک، تھوڑے مہینوں تک، ہو سکتا ہے ایک آدھ سال تک کوئی یاد کرے گا، اس کے بعد کسی کا کچھ رکتا نہیں ہے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے نا، ایک قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا میں اہم تھا اور یہی میرا وہم تھا۔ ہمیں لگتا ہے میں بہت اہم آدمی ہوں، میرے جانے سے بڑا فرق پڑ جائے گا، میں نہیں ہوں گا تو بہت لوگوں کو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ یہ بھول ہے ہماری۔ دنیا پہلے سے چل رہی ہے اور اب بھی چلتی رہے گی۔ اب تو اور بے رخی ہو گئی ہے۔ پہلے چلے لوگ ماں باپ کو، مرنے والوں کو بہت یاد کرتے تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کے بس صرف گھر والے، چونکہ وہ بہت کلوز ہوتے ہیں، ان کو شاید یاد زیادہ رہتا ہے، باقی دوست احباب دنیا والے تھوڑے عرصے کے بعد سب کی اپنی زندگی ہے، سب کا اپنا معمول ہے، اور یہ ہم سب کو احساس دلاتا ہے کہ میں اور آپ بھی جائیں گے اور پھر شاید دنیا میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کچھ ایسا کر کے کیوں نہ جائیں کہ کوئی یاد کرے یا نہ کرے، کوئی ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، میں خود ایسا کر کے جاؤں کہ مرنے کے بعد قیامت تک مجھے خود ہی قبر میں ثواب ملتا رہے۔ اصل عقل مندی یہ ہے، جو دوسروں کے آسرے پہ جیتے ہیں نا کہ میرے مرنے کے بعد بچے ایصال ثواب کریں گے تو دوست کریں گے، بھائی میں خود اپنی فکر خود نہیں کر رہا تو میرے مرنے کے بعد کون میری فکر کرے گا؟ ہم سب کی عمر سے چھوٹے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ کبھی قبرستان جا کر چیک کر لینا، آپ کو چھوٹی سی قبر بھی ملے گی۔ وہ چھوٹی قبر کیوں ہوتی ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ جوانوں کی قبر بھی ملے گی، بوڑھوں کی قبر بھی ملے گی۔ ہر ایج کا بندہ آپ کے جاننے والوں میں سی دنیا سے گیا ہوگا، مگر ہم ہیں کہ غفلت کا پردہ ہٹتا ہی نہیں، خیال آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ شعر سارے بولتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، مگر ادراک نہیں ہے، زندگی کے معمولات میں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ بندہ کہے نا یار کہ مجھے موت کی فکر ہو گئی ہے، اب میں تیاری کروں گا موت کی، مگر زبانی خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ کسی کی میت پہ جائیں تو ایسی بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، بھائی اللہ کی مرضی تھی، ہر کسی کو جانا ہے، اپنے کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ لیکن جو یہ کہہ رہا ہے، کیا وہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی جانا ہے؟ تو نے تیاری کر لی جانے کی؟ آج بھی تو جا سکتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آج میں چاہوں گا، یہ موضوع بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا، مجھے اندازہ ہے، یار کوئی تھوڑی سی اچھی اچھی باتیں کرو، ہم نعرے لگائیں، ہم جھومیں، اس موضوع پر زیادہ بات کرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ عجیب کہانی ہے، ایسی حقیقت ہے موت، ایسی ریئلٹی ہے موت کہ جس سے انکار نہیں۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے مذاہب سے اختلاف ہے، کچھ مذاہب ہیں جو نبی پاک کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، کچھ قرآن کو نہیں مانتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ کتنے اختلاف ہیں لوگوں میں، دنیا بھر میں الگ الگ قسم کے ریلیجن ہیں، دہریت والے لوگ ہیں، کمیونسٹ لوگ ہیں، عجیب عجیب لوگ ہیں جن کا آپس میں ہمارا بڑا اختلاف ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، دنیا کا ہر بندہ، عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، جناب پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پاکستانی ہو یا امریکی ہو، all around the world everybody must acknowledge that۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب مانتے ہیں کہ موت آ کر رہے گی، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی مذہب، کوئی آپ کو دنیا کی قوم ایسی نہیں ملے گی جو کہے نہیں جناب ہمارا ہم نہیں مانتے موت آئے گی۔ ایوری بڈی، ہر بندہ مانتا ہے۔ کتنی کمال کی ریئلٹی ہے۔ اچھا، سارے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ پتہ نہیں کب آئے گی۔ ایک تو ہونا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں موت آئے گی مگر ہم کو پتہ ہے، nobody knows، کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی، یہ پتہ ہے آئے گی اور بچ کوئی نہیں سکتا۔ یہ ایسی ریئلٹی ہے، مگر پھر بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ذرا 4 دوست مل کر موت پہ بات کریں کہ یار کوئی اور بات کرو یار۔ کمال ہے، آپ نے اور میں نے 1 مہینے بعد لاہور جانا ہو، 2 مہینے بعد یورپ جانا ہو، کسی کو بھی جانا ہو، وہ ابھی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، یار کیسے جائیں گے، فلائٹ کیسی ہوگی، ٹرین کا ٹکٹ ملے گا کریں، وہاں جہاز، وہ کرنسی کون سی چلے گی۔ اچھا، صرف نیت کی ہے اور باتیں شروع، ڈسکشن شروع، مشورے شروع، جب تک جائیں گے نہیں روز باتیں کریں گے۔ ادھر جانا نہیں جانا پتہ نہیں ہے، مگر تم روز بات کر رہے ہو۔ جدھر جانا کنفرم ہے اور کب جانا یہ بھی نہیں پتا، آج بھی جا سکتے ہو، اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ سوچئے، چلے آپ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے موت پر بہت بات کرتے ہیں، آخرت پر بہت بات کرتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں۔ چلو بھائی، ہم اور آپ موت پر بات نہیں کرتے، ہم بات نہیں کریں گے تو کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ ہیں
इस हकीकत से निकल जाएंगे। आंखें बंद करने से मुसीबत जाती नहीं, फेस तो करना ही पड़ेगा। तो आज इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में हम सबकी जिंदगी की सबसे बड़ी जो हकीकत है ना, वो है मौत। आज उस पर कुछ बात करते हैं। अल्लाह करे कि आज का बयान हम सब के दिलों से गफलत का पर्दा हटाए और हम अपनी मौत की तैयारी करने की कोशिश में लग जाएं। इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली लिखते हैं कि बनी इसराइल का एक बड़ा मगरूर शख्स था, बड़ा एरोगेंट था, बड़ा उसका कर्रो फर था। एक बंद कमरे में बैठा था। अचानक एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उस मगरूर शख्स की तरफ लपका। तो वो बड़ा तकब्बुर वाला आदमी था, वो बड़ा गुस्से में आ गया और कहता कि तुम हो कौन, मेरे कमरे में आ कैसे गए, तुम्हें आने की इजाजत किसने दी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। तो जो अंदर आने वाला शख्स था वो कहता है मुझे इस घर के मालिक ने इजाजत दी है और मैं वो हूं जिसे कोई दरबान रोक नहीं सकता। मैं वो हूं जिसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। मुझे किसी का दबदबा डरा नहीं सकता, ना ही मुझसे कोई मगरूर और सरकश शख्स बच सकता। अब जैसे ही ये बातें सुनी ना, तो मगरूर शख्स जो था वो डरने लगा, वो कांपने लगा, वो घबरा गया। वो कहता है कि आप तो मलकुल मौत मालूम होते हैं, क्योंकि जिसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, जिसको किसी का दबदबा कर्रो फर रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो मलकुल मौत के सिवा तो कोई नहीं। लगता है आप मलकुल मौत हैं। तो फरमाते हाँ मैं मलकुल मौत हूं। वो शख्स तो बड़ा गुनाहगार था, वो रोने लगा, चीखने लगा कि हुजूर थोड़ी सी मोहलत दे दें, कुछ नेकियां कर लूं, तौबा कर लूं, अल्लाह को राजी कर लूं, अभी मेरी रूह कब्ज ना करे। हाय हाय, मलकुल मौत फरमाते तुम्हारी सांसें पूरी हो गई हैं, अब तुम्हें कोई टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुमने, वो पूछता है हुजूर मुझे कहां ले जाया जाएगा मरने के बाद। फरमाया उस मकाम पर जहां तूने अमाल भेजे हैं, उस घर की तरफ जो तूने तैयार किया है। वो शख्स कहेगा हुजूर मैंने तो कोई घर तैयार नहीं किया, कोई नेकी आगे नहीं भेजी। मलकुल मौत फरमाते हैं फिर तुम्हें भड़कती आग की तरफ ले जाया जाएगा, जहां तुम्हारे गोश्त पोश्त वो आग नोच लेगी। ये कहकर मलकुल मौत ने उस शख्स की रूह को कब्ज किया। उसके पूरे घर में कोहराम मच गया, घर वाले रोने लगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वाकया हम सबको क्या सिखा रहा है कि जब मौत आनी है ना, जब वो वक्त आ जाना है, तो फिर एक मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकेगा, कोई उसको डिले नहीं कर सकेगा, बल्कि जिस हालत में होंगे ना उसी हालत में रूह कब्ज कर ली जाएगी। हमारी मौत का वक्त लिखा है, मकाम भी लिखा है, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मौत समुंदर में लिखी है तो $2.5 लाख देकर भी बंदा वहां पहुंचता है जहां मौत लिखी है। अगर मौत कश्ती से डूब कर होना लिखी है तो 25-25, 22-22 लाख देकर भी सैकड़ों लोग हमारे वतन से जाते हैं और उनकी मौत यूरोप के समुद्र में जाकर हो जाती है। अल्लाह पाक जो भी इनमें मुसलमान हैं सबकी मगफिरत फरमा। मगर मैंने और आपने इससे इबरत क्या ली कि बंदा वहां पहुंचेगा जहां उसकी मौत लिखी हुई है। एक बार हजरत सुलेमान अला नबीना वालिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठा था। आपकी बारगाह में मलकुल मौत आया और उस शख्स को जरा घूर के देखने लगे, वापस चले गए। वो शख्स कहता हुजूर ये कौन थे जो आए थे और मुझे घूर के देख रहे थे। फरमाया ये मलकुल मौत थे। कहता हुजूर लगता है मेरी रूह कब्ज करने वाले हैं, आप मेहरबानी करें, आपकी तो हवा पर हुकूमत है, आप हवा को हुक्म दें कि हवा मुझे उड़ाए और मुझे हिंदुस्तान ले जाए। हजरत सुलेमान बैतुल मुकद्दस के इलाके में रहते थे ना, आपने वो हुक्म फरमाया, हवा ने उस बंदे को उठाया और हिंदुस्तान पहुंचा दिया। कुछ दिनों के बाद फिर मलकुल मौत आया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह। आपने फरमाया तुम मेरे साथी को क्यों घूर रहे थे जब आए थे? तो कब मैं हैरान था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था अल्लाह की तरफ से कि थोड़ी देर बाद मुझे उसकी रूह हिंद में कब्ज करनी है, और वो आपके पास बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा मैंने ही तो हुक्म दिया और हवा ने उसे हिंद पहुंचाया, और जब वो हिंद पहुंचा तो पर्टिकुलर टाइम पर उसी मकाम पर उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। हाय हाय हाय, ये है मेरी और आपकी हकीकत। दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, प्लानिंग है कि खत्म नहीं हो रही, फिक्रें हैं कि खत्म नहीं हो रही, हर वक्त बैठे हैं अगला प्लान क्या है, 5 साल का, 10 साल का। एक दुकान है तो 2 दुकानें, एक घर है तो 2 घर, बड़ा घर, हवादार घर है, नौकरी है तो कारोबार करना है, मुल्क से बाहर जाकर जनाब पैसे कमाने, यही सोच है बस। इस पूरे शेड्यूल में मौत कहां है? इस पूरी तैयारी में मौत कहां है? एक दिन होगा कि अचानक उचक लिए जाएंगे। सेठ जी को फिक्र थी, एक के 10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए।
اور آپ کو پتا ہے جس عالم میں میں اور آپ ہوں گے، بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے حکم فرمایا تو ہند پہنچا، کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی، کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں، میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں، چاہتے ہیں نا اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے، اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے، گنبد خضرا کے سامنے موت آئے۔ یہی تصورات ہے نا، ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو، کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں، تمنا تو سب کی یہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے، صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے، باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے، قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے؟ جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں اور مجھے موت آ گئی، تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی، میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی؟ ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹائم دے میں توبہ کر لوں؟ نہیں، جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا، جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ سوچے وہ جو شراب میں جائے گا، نشے میں جائے گا، ادھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس میں مرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو۔ آپ چاہتے ہیں اچھی موت ہو؟ میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے۔ جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے، جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو حلال روزی کماتا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے۔ سبحان اللہ، وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے، رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا، دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا۔ اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے۔ اچھا ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے، فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر، حدیث کا مضمون ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم ہر مسلمان چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو۔ اب ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری، یقین کریں عجب کہانی ہے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سکرات کو جانتے ہو کیسا ہوگا؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی، بندہ اتنی تکلیف میں ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے۔ ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا، سکرات کی کیا بات کروں میں؟ جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا؟ ہاں، ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول میں نے سنا تھا، وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا زبان بھاری ہوگی اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار۔ 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ کلمہ پاک اچھا افضل الذکر، حدیث پاک میں کہا گیا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ کتنا کرتے ہیں؟ سوچے نا، ہم اب اپنے آپ کو کتنا دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے، اپنی آخرت کی تیاری سے، اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا، صرف دنیا نہیں ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، قرآن کہتا ہے، سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا، قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر، اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں، واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کا یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں، یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا، 3 4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا، ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے،
تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے. ہاں قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے. یاد رکھیے صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا طارق استعد للموت قبل الموت، اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. ہاں یہ نبی پاک نے فرمایا. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل رات آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک دن ہے آپ کے پاس، ایک مسلمان اس ایک دن کو کیسے گزارے گا؟ سچ بتائیے. کیا وہ کل دکان پہ جا کے کاروبار کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر بنوائے گا؟ یا کل جا کے معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا جائے گا چلو یار آخری دن ہے ذرا موج مزے کر لوں؟ یہ کیا کرے گا؟ اگر عقل مند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا، تلاوت میں گزارے گا، توبہ میں گزارے گا، ذکر و اذکار میں گزارے گا، اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا، کیونکہ آخری دن ہے. یہی کرو گے نا؟ اگر پتا چل جائے مجھے بتاؤ کیا ہمیں پتا ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتا ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتا چل جائے تو تیاری کریں گے. میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتا ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا. جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو. بلکہ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا گناہگار بھی پچھتائے گا. عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے. فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا اور نوافل پڑھتا اور عبادت کرتا. تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ زندگی یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا ابھی چاند سے ہمارے پاس جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں. جس دن سانس بند ہوئی نا اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن جزا ملے گی. آج دار العمل ہے، ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن and tomorrow is the time of accountability. اس دن صرف جزا ہوگی، یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی یا نیکیوں کا اجر ملے گا. آج وقت ہے نیکیاں کرنے کا. قبر میں اتارے جانے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا. اچھا آپ کو پتا ہے جب قبر میں بندہ جاتا ہے کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو گھر والے کیا کہتے ہیں، خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ آپ کو پتا ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل یہ بات سمجھ لیجئے گا، ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آگے بھیج کر تیاری کر رہے ہیں. وہ ایک واقعہ کئی بار بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں ایک بڑا عجیب سا مقابلہ کروایا. بادشاہ آدمی تھا جو اس کے دماغ میں اس نے کہا ذرا چیک کرو میری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. سارے بے وقوفوں کو جمع کیا گیا، بے وقوفوں کا ٹیسٹ لیا گیا. وزیروں نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف، سب سے بڑا بے وقوف کا چیک کر لیا کا چیک کر لیا. بادشاہ سلامت نے اپنی سونے کی ہیرے کی مالا اتاری اور اس کو پہنائی کا تمہارا یہ انعام. وہ بے وقوف گھر چلا گیا خوشی خوشی. تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہے. تو جو بے وقوف آدمی تھا وہ کہتا ہے اچھا بادشاہ بیمار ہے، چلو چلتے ہیں بادشاہ سے مل کے آتے ہیں. بادشاہ سلامت کے پاس گیا، واقعی بہت بیمار تھا. بادشاہ سلامت خیر تو ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ بادشاہ کہتا ہے بس اب تو لگتا ہے زندگی اینڈ پر ہے، کہیں اور دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ گیا. تھا تو بے وقوف نا. کہتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں میں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. تو کہا میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت بڑا گھر ہے، زبردست بیڈ رومز ہیں، آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے کوئی جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو کتنا سونا کتنے ہیرے آپ نے مجھے بھی تحفہ دیا، ادھر پیسے بھجوا دیے جہاں آپ جا رہے ہیں. تو کہتا ہے میرے پاس تو وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے خاندان آپ کے گھر کے باہر خادم خادمائیں کنیزے غلام بہت سارا اسٹاف ہے آپ کا، جدھر جا رہے ادھر خادم بھجوایا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر میرا کوئی خادم نہیں بھجوایا میں نے. وہ بیوقوف پتہ کیا کرتا ہے، اپنی مالا اتارتا ہے اور بادشاہ کے گلے میں ڈالتا ہے. کہتا ہے بادشاہ سلامت پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کہیں اور جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا نہ پیسے بھجوائے نہ خادم بھجوائے، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا. یہ ہے تو بظاہر واقعہ مگر یہ ہم سب کے لیے لیسن نہیں ہے. آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے گھر کہاں ہے، کوئی کہتا ہے رنچوڑ لائن میں، کوئی کہتا ہے گارڈن میں، کوئی کہتا ہے کلفٹن میں. جنت میں گھر ہے کہ نہیں؟ ادھر گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ ادھر کدھر رہو گے؟ ادھر نرم بستر کے بغیر جس کو نیند نہیں آتی، رات کو پنکھا نہ چلے تو بے چین ہو جائے، یو پی ایس لگائے، جنریٹر لگائے، تھوڑے پیسے آئے تو اے سی لگایا. قبر میں اگر آگ بھڑک رہی ہے تو پھر کیا کیا ہے ہم نے؟
ادھر کتنا سوئیں گے اور ادھر کتنا سونا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ قبر میں جا رہے ہیں، ہم قبر میں اتار رہے ہیں لوگوں کو، سب قبر میں ہزاروں سال سے ہیں، پتہ نہیں کتنے سو کتنے ہزار سال رہنا پڑے گا، مگر قبر روشن ہے کہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں کسی کی۔ جس کا یہاں نرم بستر ہے نا، جس کو نرم تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی، وہ سوچے میں سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ کیسے سوؤں گا؟ قبر نے اگر دبا دیا اور پسلیاں توڑ دی تو میرا بنے گا کیا؟ اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میں کدھر جاؤں گا، کس کو پکاروں گا؟ واللہ قبر کی تیاری کرنی ہے، خدا کی قسم مارے جائیں گے اگر اللہ ناراض ہوا۔ فکر کرنی دنیا میں ہے، ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ آج کل موبائل کمپنیاں میسج کرتی ہیں جناب آپ کا 70% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، ٹاپ اپ کروا لیں، پیسے ڈلوا لیں، 80% ختم ہو گیا، آج کل آخری دن ہے آپ کے موبائل کے پیکج کا، ہم پیسے پکڑ کے ڈلواتے ہیں یار موبائل بند ہو جائے گا، لیکن ہماری زندگی کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ ایک دن رہ گیا ہے، 70% گزر گئی، 80 گزر گئی، اب 3 دن رہ گئے توبہ کر لو۔ نہیں، پتہ نہیں ہوتا، بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام جنازہ آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ خدارا آج کے اس اجتماع کو غنیمت جانیے، غفلت سے باہر آئیے، اپنی بری عادتوں سے ہم توبہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس قاصد بھیجے جاتے ہیں، موت کے بھی قاصد ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھدوائی ہوئی تھی، اللہ والے دیکھو کیسے یاد کرتے تھے موت کو، روز قبر کو دیکھتے تھے، قبر میں جا کے لیٹتے تھے۔ تو ایک وقت آیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب قبر کو بند کر دو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قبر کا یہ تابوت اس لیے رکھا ہوا تھا کہ میں دیکھتا تھا تو مجھے آخرت یاد آتی تھی، اب میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، اب یہ سفید بال مجھے موت کی یاد دلاتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بالوں کو سفید ہو جانا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا، صحت کا ڈھل جانا، کمر کا جھک جانا، اعضاء میں کمزوری آ جانا، یہ سارے موت کے قاصد ہیں۔ یہ موت آنے سے پہلے پیغام آ رہا ہے تمہارے پاس کہ ڈھل رہے ہو، تیاری کر لو، اب تو تیاری کر لو۔ مگر ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ابھی تو میں بڑا جوان ہوں، میں تو بالکل فٹ ہوں، ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے یار، ابھی تو انجوائے کرنا ہے، ابھی تو بنانا ہے، ابھی تو بزنس کھڑا کرنا ہے۔ میں نہیں، کون کہتا ہے بزنس کھڑا نہ کرو بھائی، مگر اس تمام شیڈول میں موت کو بھی تو لے کر آؤ نا، کہ چلا گیا تو ادھر کیا ہوگا، ادھر میرا کیا بنے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بک آف ڈیڈ، اعمال کلوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ اب آج یہ پلان کرنا ہے، آج اگر بیٹھے ہو نا تو کوئی پلاننگ لے کے جاؤ۔ آقا فرماتے مرنے کے بعد اعمال بند سوائے 3 چیزوں کے۔ فرمایا نمبر 1، انسان کوئی ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ اس کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ، علماء دیکھیں کیا کمال کی شخصیات ہیں، طالب علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی کتابیں بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ہدایہ شریف، اور آئے تو جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ، بہار شریعت، صدر الشریعہ کی کتابیں سینکڑوں سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ بزرگ چلے گئے دنیا سے۔ سبحان اللہ، ہر کتاب چھپ رہی ہے، تفسیر چھپ رہی ہے، حدیثوں کی کتابیں چھپ رہی ہے، ان علماء کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ پہلا آپشن تھا، غور سے میری بات سنیے گا، شاید جتنے یہاں بیٹھے نا اس پہلے آپشن میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، 3 میں سے 1 تو چلا گیا ہمارے ہاتھ سے۔ میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ ہم پہلے آپشن میں کیا کر سکتے ہیں، وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ اب آ جائیں دوسرا آپشن، مرنے کے بعد مجھے ثواب کنٹینیو کیسے مل سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد، جو کہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ان کے لیے نیکی پہنچانے کا اگر وہ انتظام کرنے والی ہے تو فرمایا یہ اولاد کی وجہ سے اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا آپشن میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ، کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر جائے کہ قیامت تک جو ہے اس صدقے کی وجہ سے اسے نیکیاں ملتی رہیں۔ اب ان تینوں آپشن میں ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ سوچنا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، پہلا آپشن کیا ہے، علم دین۔ ہم میں سے بہت سارے علماء بن نہیں سکے، مگر اپنے گھر میں ایک عالم تو بنا سکتے ہیں نا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ جامعۃ المدینہ بناتی ہے، دنیا بھر میں بناتی ہے۔ آپ عالم بنیں یا اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو کم از کم میرا حصہ ہونا چاہیے، علم دین سے بھی مجھے ثواب ملنا چاہیے، تو پھر عالم دین کی خدمت گار بن جائیں آپ۔ اس طرح کے مدارس، جامعات جو دعوت اسلامی بنا رہی ہے، بنانے میں یا اس کو چلانے میں اپنا حصہ ملائیں، تاکہ یہ جو دین کا کام کریں گے مجھے وہاں سے بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے۔ پہلا آپشن۔ دوسرا، نیک اولاد۔ یہ آج کے دور میں ہے بڑا مشکل، لیکن اپنی اولاد کو ہمیں نیک بنانا ہے، کیونکہ یہ مرنے کے بعد میرے لیے یہی انشاءاللہ دعاؤں کا ذریعہ بنے گی، صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی۔ تو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائے کہ بچہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا تو انشاءاللہ مرنے کی بچیاں اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو عالمہ بنائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے گا۔ اور تیسرا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آسان ہے کہ وہ میں اپنے ہاتھ سے ہی کر سکتا ہوں، اپنے ہی مال سے کر سکتا ہوں نا، اور وہ ہے صدقہ جاریہ۔ مشورہ دیتا ہوں، اللہ نے نوازا ہے نا تو کم از کم ایک مسجد زندگی میں بنا لیں۔
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہاں یہ وہ صدقہ جاریہ ہے، بندہ چلا جائے دنیا سے ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا اگر پوری مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں حصہ ملا دیں۔ دعوت اسلامی تو پوری دنیا میں بنا رہی ہے نا، تو یہ تینوں آپشن جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اچھا صرف مسجد نہیں، یتیم خانہ دعوت اسلامی بنا رہی ہے، شجر کاری پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، کتنے نیکی کے کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، صدقہ جاریہ وہ کر جائیں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ ہمیں قبر میں ملتا رہے گا۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع میں اور آپ یہ سوچنے میں کامیاب ہو جائیں کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے قبر میں پھنسنا نہیں ہے، میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ قبر میں بھی خوشحال رہوں، ادھر بھی نبی پاک کے جلوے ہوں، ادھر بھی میری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب اس سوچ کے حامل بن جائیں کہ مجھے مرنا ہے اور پتہ نہیں کب مرنا ہے، تو جب بھی مرنا ہے انشاءاللہ کلمے کے ساتھ مرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حکایت الصالحین نامی کتاب ہے اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے۔ ذرا توجہ سے آپ سب نے بیان کو سننا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے۔ اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پہ سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے، بچھو اور مینڈک کی دوستی تو نہیں ہوتی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے۔ آپ کو بڑا تجسس ہوا، آپ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ مینڈک نے کیا کیا، اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا۔ اب بچھو پھر چلنے لگا، آپ پیچھے جانے لگے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے، بے ہوش، اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، مگر اس بچھو نے رائٹ ٹائم اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا۔ وہ سانپ وہیں پر مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری حیران کہ مالک یہ تیرے عجب راز ہیں، اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا کیا ہے۔ لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہے بہت بڑی چیز، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے رب نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کو ڈسنے سے روک لیا، حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا۔ آپ نے سوچا کہ میں اس بندے کے پیری چوم لیتا ہوں، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، بے ہوش ہے۔ وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا تو آپ کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی۔ آپ حیران ہو گئے کہ شرابی، گناہ گار، اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام، اللہ اکبر۔ ابھی آپ پریشان ہی تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا، اگر نیکو کاروں کی ہی رب حفاظت فرمائے گا تو اے ذوالنون گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہائے ہائے، حضرت ذوالنون نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے، آپ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ جب سورج غروب ہونے لگا، ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اب اس نوجوان کے جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا۔ حضرت ذوالنون اس کے قریب ہی بیٹھے تھے، آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا، شرمندگی سے کہتا حضور آپ ادھر کیسے؟ آپ اللہ کے ولی تھے، بڑے مشہور شخصیت تھے، وہ بندہ آپ کو پہچان گیا۔ تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، میرے بارے میں چھوڑو۔ اس نے کہا حضرت آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں میں شرابی آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا بائیں طرف دیکھو، اپنی ذرا قریب دیکھو۔ اس بندے نے دیکھا تو مرا ہوا بہت بڑا سانپ پڑا ہوا۔ حضرت ذوالنون مصری نے اب اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا، اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا، تو رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس شرابی نے یہ واقعہ سنا وہ زاروں کتار رونے لگا اور اس کے بعد اس نے جو ہے اس نے بڑا کمال کا جملہ کہا، اگر وہ ذات گناہ گاروں کو ایسا نوازتی ہے تو پھر نیکوں کو کیسا نوازتی ہوگی؟ جب اپنے نافرمانوں کو وہ ایسا نوازتا ہے تو اپنے فرما برداروں کو کیسا نوازتا ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ شخص نے سارے گناہوں سے توبہ کی، اب مجاہدات کرنے لگا، اب عبادتیں کرنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگ گیا، وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں، مگر وہ رب
ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے، وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا، ہمارا رزق بند نہیں ہو جاتا۔ دنیا کا کیا دستور ہے، یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کوئی بندہ نوکری کرے، ہم اس کو کہیں بیٹا آپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ جانا ہے، اپنے مارکیٹ سے وصولی کرنی ہے، اور یہ موٹر سائیکل میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کو روز جانا ہے، سفر کے لیے آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں۔ بڑا مینیجر بن جاتا ہے، لوگ گاڑی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ سیٹ جو ہے وہ دیکھے کہ یہ جاتے کہیں نہیں ہے، سارا دن ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، ایک دن 2 دن 15 دن 1 مہینہ، پھر وہ کیا کہے گا، بھائی یا تو وصولی کرنے جاؤ یا ورنہ میری موٹر سائیکل واپس کرو۔ فائدہ کیا تمہیں موٹر سائیکل دینے کا؟ جو فیسلٹی دیتا ہے کوئی ہمیں کسی کام کے لیے دیتا ہے نا، اگر وہ کام نہ کریں تو وہ فیسلٹی واپس لے لی جاتی ہے۔ سچ بتاؤ میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ تلاوت کے لیے دی ہیں، ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور اندھے ہو جائیں؟ یار میری آج آنکھیں بند ہو گئی، کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا۔ نہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ نعمتیں نہیں روک رہا ہے۔ یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائیں، اس سے ظلم کیا جائے، مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں، رب ہاتھ واپس نہیں لیتا۔ پیر گناہ کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے ہم، کہ بندہ کہے یار آج پیر نہیں چل رہے، کیوں یار؟ وہ کل میں جوا کھانے گیا تھا، میں شراب کھانے گیا، میں سنیما گیا، اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا، میرے رب نے پیر واپس لے لیے۔ اصول تو یہ بندہ ہے، مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، آزاد بھی سلامت ہیں، کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے، دنیا میں کسی کی بات نہ مانو، وہ نوکری سے نکال دیتا ہے، مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا، ایک بار دل سے توبہ کر لے، وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، وہ بتاتا نہیں کسی کو، ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں۔ جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں، جو محبت سے ملتے ہیں، جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، دنیا والوں کو پتہ چل جائے نا ہمارا ایک عیب، ایک فوراً میسج چلائیں گے، پتہ چلا اس نے یہ کیا ہے، ہاں ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے۔ میرا مالک کیسا کریم ہے، اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں، مگر وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے، ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں۔ یار اسلامی بھائیوں، کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے۔ اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں 2 پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو، یا سزا ہو گئی ہو، یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ نہ لوگ بھولتے ہیں، نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہاں جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے
ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا، دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے، تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سنو، توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا وخیر الخطائین التوابون، فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو، یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا، ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے۔ توبہ دل سے ہوتی ہے، توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے، توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں فرمائے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں، کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کی تو کیا شان ہے۔ آؤ میں اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ واقعہ لکھا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، 20 سال تک تو اس نے اللہ کی خوب عبادت کی، پھر اگلے 20 سال اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، پھر آئینہ دیکھا تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، پھر وہ غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، 20 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی، اب میں تیری طرف آؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تمہیں مہلت دی، اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ یہ ہے اس کی رحمت۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں، کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں۔ ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں، میری بھی باری آنے والی ہے، آپ کی بھی باری آنے والی ہے، ہم کس انتظار میں ہیں؟ شیطان کے کس وار میں ہیں؟ ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ارے کب اللہ کو راضی کریں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی؟ کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی؟ کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے؟ اے حرام کمانے والے، کب تک حرام کماتا رہے گا؟ بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گلچھڑے اڑا لو گے؟ جوا کھیلنے والا سوچے کب تک میں یہ کام کر لوں گا؟ ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے ہی دوست ہمیں کاندھوں پر اٹھائیں گے، ہمیں قبر میں ڈال کر آ جائیں گے۔ یہ دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو، کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے، ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ شہرت، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال، اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا، اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے، پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کر لو، وہ کیسا کریم ہے، بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، میرے بندے معافی مانگ لیں، میرے بندے رجوع کر لیں۔ مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا، یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا۔ خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ سنو وہ کیسا کریم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، پھر مجھے معاف کر دے۔ تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ سے کہتا ہے، تیسری بار کہتا ہے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے، رب کریم مجھے معاف کر دے۔ تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے، یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے۔ سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم، کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے؟ ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے
کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے، معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے پکڑ لیا مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے۔ تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے۔ آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے، کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، وہ اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے۔